بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ کی طرف سے آج انشاءاللہ میں سورہ آل عمران کا 16واں رکوع اور چوتھے پارے کا 7واں رکوع آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے اس رکوع کا مختصر ترجمہ اور مختصر گرامر ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، تطیعوا تطیعوا کی طرح ہے، تکرموا کی طرح اطاعت کرنا، الذین کفروا، لوگوں کی جو کافر ہیں، یردوکم تو لوٹا دیں گے تمہیں، ردا یردو کئی بار گزر چکا ہے یہ لفظ، علی اعقابکم تمہارے ایڑیوں کے بل تمہیں پیچھے لوٹا دیں گے، واپس لوٹا دیں گے، یعنی ایمان سے واپس پیچھے کر دیں گے۔ اعقاب عقب کی جمع ہے، ایڑی کو کہا جاتا ہے۔ فتنقلبوا تو تم لوٹ جاؤ گے، انقلاب سے نکلا ہے، یہ لفظ بھی کئی بار آ چکا ہے، خاسرین خسارے والے ہو کر۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہے تمہارا مولا، تمہارا کارساز، تمہارا مددگار۔ مولا کا معنی مددگار، کارساز۔ وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے، ناصر نصرت کرنے والا۔ سنلقی، سا کا معنی عن قریب، نلقی القاء سے ہے، نلقی کا معنی ڈال دیں گے ہم، القاء کا معنی ڈالنا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا، ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، الرعب، روب ڈال دیں گے، بما اشرکوا، اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا ہے، باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل، ما یعنی انہوں نے شریک کیا ہے اللہ کے ساتھ، ما اس چیز کو، لم ینزل نازل نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، بھی اس چیز کے بارے میں، سلطاناً کوئی بھی دلیل، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا، ایسے معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے جن کے برحق ہونے پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، میں بتا چکا ہوں بئس کے بارے میں کئی بار، ایک ہوتا ہے نعمہ، نعمہ کا معنی کیا ہی خوب، اور بئس کیا ہی برا۔ بئس مثویٰ، مثویٰ ٹھکانے کو کہتے ہیں، بئس مثوى الظالمین، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے ظالمین کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے سچا کر دکھایا تم سے، وعدہ، اپنے وعدے کو، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا فشلتم، جب تم کمزور پڑ گئے، یا جب تمہاری ہمت کم پڑ گئی، فشل یفشلو کا معنی کم ہمت ہو جانا، کمزور پڑ جانا۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تنازع اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، جھگڑے کو کہتے ہیں، یہ پلاٹ متنازع ہے، لکھا ہوتا ہے نا پلاٹ پر عدالت کی طرف سے۔ وَتَنَازَعْتُمْ، اور تم تنازع کرنے لگے، اختلاف کرنے لگے، فی الامر معاملے میں، یعنی خاص معاملے میں تم جھگڑنے لگے۔ وَعَصَيْتُمْ، اور نافرمانی کی تم نے، من بعد، بعد اس کے کہ، ما اس بات کے بعد کہ، اراکم اللہ دکھا رہے تھے تم کو، ارا یری اراءتن دکھانا، رؤیت کا معنی دیکھنا، رؤیت ہلال، پہلے کئی دفعہ اس لفظ کو میں ڈیفائن کر چکا ہوں۔ من بعد ما اراکم، جبکہ اللہ دکھا رہے تھے تم کو، ما وہ چیز تحبون جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی اللہ نے تمہیں غنیمت بھی دکھا دی اور تمہیں فتح اور نصرت بھی دکھا دی۔ اس فتح اور نصرت کے بعد تم نے اللہ کی نافرمانی کی اور معاملے میں اختلاف کیا، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، تفسیر انشاءاللہ میں ابھی بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ منکم، تم میں سے بعض ایسے ہیں، من جو یرید الدنیا، دنیا چاہ رہے تھے، ومنکم، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں، یرید الآخرہ، جو آخرت چاہ رہے تھے۔ ثم، اس کے بعد، صرفکم عنہم، اللہ نے پھیر دیا تم کو، عنہم، ان سے، یعنی ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے تم کو ان سے، یعنی فتح کے بعد اللہ نے اس فتح کو شکست میں بدل گئی، یعنی تم ان پر غالب تھے، پھر اللہ نے تمہیں ان سے ہٹا دیا۔ لیبتلیکم، لی کا معنی لیے، یعنی تاکہ، اس لیے، یبتلیا، ابتلا سے ہے، ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں نا بلا آ رہی ہے، کیا بلا ہے یہ، یعنی ایک آزمائش ہے۔ لیبتلیکم، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے تم کو۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تحقیق اللہ نے معاف کر دیا ہے تم کو، عفا کا معنی معاف کرنا، لقد تحقیق کے لیے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ فضل والا ہے مومنین پر۔ اِذْ تُصْعِدُونَ، جب تم چڑھے جا رہے تھے، اصعاد، صعود کہتے ہیں بلندی پہ چڑھنا، صاد عین اور دال سے ہے، سین سعادت سے ہے، سعادت کا معنی نیک بخت ہونا، اور صاد عین اور دال صعود، کسی بلندی پر چڑھنا، تو اسعدا یسعد اسعادا، اکرم یکرم اکرامن کی طرح کسی بھی بلندی کی طرف چڑھنا۔
اذ تصعدون، جب تم چڑھ رہے تھے، یعنی صحابہ کرام کو جب شکست ہوئی ہے تو وہ جس طرف جا رہے تھے وہ ذرا بالائی جگہ تھی اور تھوڑی سی اونچی جگہ تھی، تو اس طرف تم چلے جا رہے تھے. ولا تلوون، اور پلٹ نہیں رہے تھے، علی احد، کسی ایک پر بھی. لوا یلوی، ضرب یضرب کی طرح، لوا یا یلوی تھا اصل میں، اس کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا یا گھومنا. ولا تلوون اصل میں تلویون تھا، تضربون کی طرح. تو لا تلوون علی احد، تم پلٹ نہیں رہے تھے کسی ایک کی طرف بھی، یعنی پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، کسی کی طرف بھی توجہ نہیں کر رہے تھے. والرسول، اور رسول جو ہیں، یدعوکم، تمہیں بلا رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے. اخرا کا معنی دوسری جانب، یعنی ایک فرنٹ ہوتی ہے، ایک اخرا کا معنی اس فرنٹ کے مقابلے میں جو دوسری سائیڈ ہے، یعنی پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے. فاصابکم، پس اللہ نے بدلے میں پہنچایا. اصابہ یصیبو اصابتاً، اثوبہ یثوبو اثواباً تھا اصل میں، اکرم یکرم اکراماً کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے بدلے میں کوئی چیز دینا. جیسے ثواب جو ہے نا، ثواب بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہو تو اس کے بدلے میں کچھ آپ کو ملا ہو. تو اصابکم کا معنی اللہ نے پہنچایا تم کو، غمن، غم پہنچایا، بغمن، غم کے بدلے میں. یعنی تم نے بھی نبی کو غم پہنچایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس موقع پر پکار رہے ہیں مگر تم پیچھے مڑ کے دیکھ نہیں رہے تھے. اس غم کے بدلے میں اللہ نے بھی تم کو غم پہنچایا. کیوں؟ لی کئی، تاکہ تم، کئی کا معنی بھی تاکہ، لی کا معنی بھی لیے، یعنی لی کئی، تاکہ تم، لا تحزنوا، غمزدہ مت ہو، علی ما فاتکم، اس چیز پر جو تم سے فوت ہو گئی، یعنی تاکہ تم آئندہ غمزدہ نہ ہوا کرو اس چیز پر جو تم سے فوت ہو جائے. ولا، اور نہ اس چیز پہ غمزدہ ہوا کرو، ما اصابکم، جو تمہیں پہنچ جائے، یعنی جو مصیبت تمہیں پہنچ جائے. کوئی چیز تمہیں ملنے والی تھی نہ ملے اس پہ تمہیں آئندہ غم نہ ہو، اور کوئی چیز تمہیں، کوئی مصیبت تمہیں پہنچ جائے جس کی تمہیں توقع نہ تھی تو اس پر بھی تم غمزدہ نہ ہوا کرو. یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے. تفسیر میں انشاءاللہ اس کو ڈیفائن کروں گا اس کا کیا مطلب ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے باخبر ہے. ثم، اس کے بعد، انزل علیکم، اللہ نے نازل کیا تم پر، من بعد الغم، اس غم کے بعد، امنتن، سکون. امن سکون کو کہا جاتا ہے، اطمینان کو کہا جاتا ہے. اللہ نے ایک اطمینان نازل کیا تمہارے اوپر. وہ اطمینان کیا تھا؟ نعاسن، اونگ. نعاس عربی میں کہتے ہیں اونگ کو، جو نیند سے پہلے، یعنی جب انسان جاگتی حالت اور نیند کی درمیانی پوزیشن میں ہوتا ہے اس کو نعاس کہا جاتا ہے. وہ نعاس کیا تھی؟ یغشا طائفۃ منکم، اس نے ڈھانپ لیا تھا تم میں ایک جماعت کو، ایک جماعت کے اوپر نیند اور اونگ کا غلبہ اللہ نے کر دیا. وطائفۃ، اور ایک دوسری جماعت تھی، قد اہمتہم انفسہم، ان کو مشغول کیا ہوا تھا ان کے نفسوں نے. اہم یہم اہمامن، ہم عربی میں کہتے ہیں غم اور فکر کو، کہتے ہیں نا آپ اس کام کو اہتمام سے کریں، اہتمام سے، یعنی پوری فکر لگا کے کریں. اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. محتمم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، یہ اس ادارے کا محتمم ہے، یعنی اس ادارے میں غور و فکر کرنے والا اور اس ادارے کو غور و فکر کر کے چلانے والا شخص جو ہے وہ یہ ہے. تو ایسے شخص کو محتمم کہا جاتا ہے. تو یہ بالکل اسی سے لفظ نکلا ہے. تو ہم کا معنی ہوتا ہے فکر، غم. غم کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جہاں غم ہوتا ہے تو وہاں فکر ہوتی ہے، اور جہاں فکر ہوگا عام طور پر وہاں انسان کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے ذہنی، اور غم بھی ہوتا ہے. تو اہم یہم اہمامن کا معنی ہوتا ہے کسی کو فکر میں ڈالنا. تو قد اہمتہم، ان کو فکر میں ڈال دیا تھا، انفسہم، ان کے اپنے نفسوں نے. یعنی ایک جماعت تو ایسی تھی جس پر سکینت نازل ہو رہی تھی، اور ایک جماعت ایسی تھی جن کو ان کے نفس نے فکروں میں ڈالا ہوا تھا. خود وہ اپنی ہی فکر میں تھے، یعنی وہ اپنے نفس کی طرف سے فکر میں تھے. اس کا یہ با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا، ان کو صرف اپنی پڑی ہوئی تھی، امت کے اجتماعی مفاد کی طرف توجہ نہیں تھی. یظنون، وہ گمان کر رہے تھے، باللہ، اللہ کے معاملے میں، غیر الحق، حق کے علاوہ کسی اور چیز کا، یعنی اللہ کے بارے میں غلط سوچ رہے تھے. ظن الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت والا سوچنا، یعنی وہ سوچ رہے تھے جو جاہلیت کی سوچ ہے، یا آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جاہلوں جیسی سوچ ان کی تھی، ان لوگوں کی جو ایمان سے عاری لوگ ہیں اور اللہ کی تقدیر پر ایمان اور اللہ کے فیصلوں پر جو مطمئن نہیں ہوتے، ایسے جاہلوں جیسی سوچ وہ سوچ رہے تھے. یقولون، اور کہہ رہے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہے ہمارے لیے اس معاملے میں کوئی حصہ. حل کا معنی کیا، لنا کا معنی ہمارے لیے، من الامر، اس معاملے میں جو کچھ ہو رہا ہے، من شیء، کچھ بھی. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم سے تو مشورہ لیا ہی نہیں گیا، یعنی یہ جو کچھ شکست وغیرہ ہو رہی ہے
تو ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ مدینہ میں رہ کے لڑنا چاہیے، مدینہ سے باہر نکلنا غلط ہے، تو کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ یعنی ہم سے تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا اور ہم سے تو کوئی مشورہ ہی نہیں لیا جا رہا، اور اب تک ہم بالکل بے تعلق ہیں، تو یعنی ہم سے کچھ بھی نہیں مشورہ لیا گیا، تو اس جنگ میں ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے ان الامر کلہ للہ، کام تمام کے تمام، معاملات تمام کے تمام اللہ کے لیے ہیں، یعنی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ کا جو فیصلہ ہوگا تمہیں اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ یخفون فی انفسہم، یہ چھپا رہے ہیں اپنے دلوں میں، اخفا یخفی، اخفان کا معنی ہوتا ہے چھپانا، یہ چھپا رہے ہیں اپنے دلوں میں، ما وہ چیزیں لا یبدون لک، جو یہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کر رہے۔ یبدو ابدا سے نکلا ہے، ابدا کا معنی ظاہر کرنا، اس لفظ کو بھی میں کئی دفعہ ڈیفائن کر چکا ہوں۔ اور دل میں کیا ہے ان کے؟ یقولون، دل میں یہ کہہ رہے ہیں لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہوتا ہمارے لیے بھی اس معاملے میں کوئی حصہ، یعنی ہم سے بھی مشورہ لیا جاتا، ہماری بھی رائے کو مانا جاتا، ما قتلنا ہا ہنا، تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے، جس طرح سے آج لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا گیا ہے یا ہمیں قتل کیا گیا ہے، تو ایسا نہ ہوتا۔ قل کہہ دیجئے لو کنتم، اگر تم ہو فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، لبرز الذین، تو ظاہر ہو جاتے وہ لوگ، لام تاکید کے لیے ہے، برازہ کا معنی ظاہر ہونا، بروز ظہور کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی ظاہر ہونا، کہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں تو ظاہر ہو جاتے وہ لوگ، کتب علیہم القتل، جن پر قتل لکھا گیا ہے، کتبہ کا معنی لکھا گیا، یعنی جن کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا گیا ہے، وہ ظاہر ہو جاتے الی مضاجعہم، اپنے قتل گاہوں کی طرف، یعنی تقدیر ان کو کھینچ کے اس مقتل میں لاتی اور قتل کر دیتی۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا وہ یہاں نہ آتے، تو اگر تم گھروں میں بھی رہتے تو جو جس نے یہاں کے قتل ہونا تھا وہ ہوتا۔ مضجع عربی میں اصل میں کہتے ہیں آرام گاہ کو، سونے کی جگہ کو، تو مضاجع اس کی جمع آتی ہے، تو یہاں سونے سے مراد یا آرام گاہ سے مراد قتل گاہ ہے، کہ وہ جگہ جہاں آ کے یہ گر رہے ہیں۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اور اس لیے بھی یہ سب کچھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جان لے، آزما لے، ما فی صدورکم، ان چیزوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے تمہارے دل کے ایمان کو، اس لیے بھی یہ سب کچھ ہوا۔ وَلِيُمَحِّصَ، اور اس لیے بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ صاف کر دے، تمحیص کا معنی صاف کرنا، کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دینا، اس کو تمحیص کہا جاتا ہے، اور اللہ صاف کر دے ما، اس چیز کو، فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی تمہارے دلوں کے ایمان کو اللہ صاف بھی کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تمہارے دلوں کو آزمانا بھی چاہتے ہیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو خوب جانتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولوا منکم، تم میں جو لوگ تولوا، پیچھے ہٹے ہیں، یعنی پیٹھ پھیری ہے جنہوں نے، تولوا کا معنی پش دکھانا، کئی بار اس کو میں ڈیفائن کر چکا ہوں۔ یوما، اس دن، التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آپس میں ملی تھیں، التقاء ملاقات سے نکلا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، یہاں دو جماعتیں، جمعان، جمع ایک جماعت کو، جمعان اس کی جمع، فرمایا دو جماعتیں جس دن آپس میں لڑی ہیں، ملاقات کی ہیں جنہوں نے، یعنی ایک کافروں کی اور مسلمانوں کی، اس دن جن لوگوں نے پیٹھ پھیری ہے، انما، بے شک، استزلّ، پھسلایا ہے ان کو۔ عربی میں ایک لفظ ہے رال، رلّا، رلّا، اس کا معنی ہوتا ہے ذلیل ہونا، رسوا ہونا۔ ایک ہے ضاد سے، ضلّا، اس کا معنی ہے گمراہ ہونا، اور ایک ہے غا سے، غا، ضلّا، اس کا معنی ہوتا ہے سائے والی جگہ پہ آنا، یا افعال ناقصہ میں سے ہے، کسی کام میں سارا دن مبتلا رہنا۔ اور ایک لفظ ہے زے سے، زا، ذلّا، اس کا معنی ہوتا ہے پھسل جانا۔ تو یہ استزلّا، یہ بھی پھسل جانے کے معنی میں ہے۔ ان نمست، یعنی پھسلا دینا ہے استزلّا کا معنی میں، کہ استزلّہم الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا، ببعضی، اس بعض چیز کے بدلے میں، ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، کسب کمانے کو، یعنی کوئی کام انہوں نے ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا، اور بالآخر یہ میدان جنگ سے فرار ہوئے ہیں، یعنی ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، جس غلطی کی وجہ سے میدان جنگ کی جو فتح تھی وہ شکست سے تبدیل ہو گئی ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن ہوا کیا ہے، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، حلیم، اور بہت زیادہ تحمل کرنے والا ہے، بردبار ہے۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر سی گرامر تھی۔ اب میں انشاءاللہ اس کی آپ کے سامنے تفسیر پیش کروں گا۔ یہ جو آل عمران کے رکوع چل رہے ہیں، اس میں غزوہ احد کا بیان چل رہا ہے۔ غزوہ احد میں یہاں تک بات ہو چکی تھی پچھلے رکوع میں کہ صحابہ کرام سے خطا ہوئی اور میدان سے کچھ صحابہ فرار ہوئے،
اور پھر زخموں سے چور ہو کر پڑ گئے تو مشرکین کو خیال آیا کہ واپس پلٹ کے ہم حملہ کریں۔ ایسے موقع پہ دو جماعتیں بن گئیں، ایک منافقین کی اور ایک مخلص صحابہ کی۔ منافقین یہ کہنے لگے کہ ہم حملہ کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور باتیں بنانے لگے کہ دیکھو اگر ہماری بات سنی ہوتی اور ہم سے ہمارے مشورے پر عمل کیا ہوتا تو یہ شکست نہ ہوتی۔ اور دوسری طرف جو مخلص صحابہ تھے ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو فرار ہونے والے ہیں۔ تو آپ نے ان کو حوصلہ دیا، فرمایا نہیں تم فرار ہونے والے نہیں، تم تو پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو۔ تو صحابہ میں ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوا، دوبارہ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم کفار کا تعاقب کرتے ہیں۔ اس سے کفار کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ بھاگ گئے۔ تو اسی واقعے کو آگے اسی رکوع میں مزید تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گے کافروں کی تو تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل وہ تمہارے دین سے واپس لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور تم خسارے والے ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ یہاں کافر سے مراد منافقین ہیں، کہ یہ جو منافقین حوصلہ پست کرنے والی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں شکست ہو گئی، اور یہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین برحق ہوتا تو ایسے شکست نہ ہوتی، اس قسم کی جو باتیں کر کے تمہیں ورغلا رہے ہیں، ان کی باتوں میں مت آؤ۔ کیوں؟ بل اللہ مولاکم، اس لیے کہ اللہ تمہارا مددگار ہے۔ تمہیں شکست تو ہوئی ہے مگر اللہ کو شکست نہیں ہوئی ہے، اللہ ابھی موجود ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تو باقی یہ شکست کیوں ہوئی، اس میں کیا حکمتیں ہیں، یہ آگے آ رہی ہیں، لیکن اللہ حی ہے، زندہ ہے، اس پر موت نہیں ہوگی۔ تو اگر یہ سب کچھ اکھاڑ پچھاڑ ہوتی رہتی ہے، کبھی شکست کبھی فتح، تو اس سے مایوس مت ہونا، کیونکہ اللہ جو اصل مددگار ہے وہ تو بہرحال زندہ ہے۔ اب اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کیسے کریں گے۔ سنلقی، عن قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا الرعب، جو کافر ہیں جو تمہیں شکست دے کر گئے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں ہم عن قریب رعب ڈال دیں گے۔ یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی جب صحابہ کرام زخموں سے چور پڑے ہوئے ہیں، اور خالد بن ولید اور ابو سفیان نے ارادہ کیا کہ پلٹ کے ان پہ دوبارہ حملہ کیا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ جس دین کی دعوت لے کر آئے ہیں اور یہ جس کاز پہ تم سے لڑ رہے ہیں وہ ان کا ہدف ہی صحیح نہیں ہے۔ وہ کیا ہدف ہے؟ بما اشرکوا باللہ، یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان معبودوں کو جن کے برحق ہونے پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ تو ان کا موٹیو ہی غلط ہے، ان کا ہدف ہی غلط ہے، یہ شرک کی پرچار کرنے والے ہیں اور تم توحید کے علمبردار ہو۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے شکست ہو جائے، وقتی شکست الگ چیز ہے، مستقل تمہیں شکست ہو جائے، تمہارا جڑ سے استحصال ہو جائے، خاتمہ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم کیا کریں گے؟ ابھی فوری جو مدد آئے گی تمہاری وہ کیا ہوگی کہ ہم ان کے دلوں پہ رعب ڈال دیں گے، اور یہ تو دنیا میں مدد ہوگی اور یہ تم پر دوبارہ حملہ کرنے کے قابل اس موقع پر نہیں رہیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ اللہ نے صحابہ کرام کو ہمت دی اور وہ کھڑے ہوئے، اور جب خالد بن ولید اور ابو سفیان نے سنا کہ یہ دوبارہ ہمت کر رہے ہیں تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ اتنا شکست کھا کے بھی ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، لہذا وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ ومأواہم النار، فرمائی یہ تو دنیا میں ذلت ہے، ومأواہم النار، آخرت میں ان کے ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور وہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے ظالمین کا۔ رہا یہ مسئلہ کہ منافقین بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، تو یہ تو دین برحق نہیں ہے، معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب ان آیات میں دیا، فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا، اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم اللہ کے حکم سے ان کافروں کو میدان جنگ میں قتل کر رہے تھے۔ یعنی ابتدائے جنگ میں جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت تو تمہارا ہی پلہ بھاری تھا، تم کمزور اور تعداد میں کم ہونے کے باوجود غالب آ گئے تھے اور یہ کافر شکست کھا کے بھاگ چکے تھے۔ حتیٰ یہاں تک کہ ہوا کیا ہے، اذا فشلتم، جب تم نے ہی کمزوری دکھائی ہے۔ کیسے کمزوری دکھائی؟ وہ جو 50 آدمیوں کا دستہ تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھاٹی پہ متعین کیا تھا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں، جس گھاٹی سے ڈر یہ تھا کہ دشمن پلٹ کے یہاں سے دوبارہ حملہ نہ کر دے، تو اس میں تمہارے ہی ساتھیوں نے کیا کیا ہے کہ تم نے کمزوری دکھائی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور حکم کے معاملے میں تم نے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ عبداللہ ابن جبیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھاٹی پہ بٹھایا تھا کہ یہاں سے پیچھے نہ ہٹنا اور فتح کے بعد بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا۔ تو امیر نے حکم دیا کہ نہ چھوڑی جائے، مگر تم میں بہت سے لوگ
اس معاملے میں امیر سے اختلاف کرنے لگے، اور یہ امیر سے بھی اختلاف تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بھی اختلاف تھا۔ وعصیتم، اور تم ہی نے نافرمانی کی ہے، من بعد ما، بعد اس کے کہ اراکم ما تحبون، اللہ نے تم کو دکھا دی تھی وہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی فتح، اللہ نے تمہیں فتح اور غنیمت دکھا دی تھی، اس کے بعد فتح کے بعد تم نے نافرمانی کی ہے اپنے امیر کی، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی تھی۔ اس نافرمانی کی سزا ہے کہ جس کے نتیجے میں تمہیں یہ شکست ہوئی ہے، اللہ نے اپنا وعدہ اس وقت بھی پورا کر دیا تھا۔ منکم، تم میں سے بعض ایسے تھے، یرید الدنیا، جو دنیا کا تقاضا کر رہے تھے، دنیا سے مراد ہے یہاں غنیمت، کیونکہ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو افراد تھے، تو ان افراد نے یہ کہا کہ جب فتح مکمل ہو چکی ہے اور غنیمت کا مال جمع کیا جا رہا ہے، اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ جب جہاد میں فتح ہو جائے تو پھر یہ کلوا مما غنمتم، جو غنیمت ہے اس کو کھاؤ، تو صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، ایک مال غنیمت جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہے، تو ہم اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو اپنے لیے حلال سمجھیں گے اور دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر یہ غنیمت جمع کریں گے۔ لیکن عبداللہ بن جبیر کا حکم کیا تھا کہ تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے، اور صحابہ کا خیال، جنہوں نے عبداللہ بن جبیر کی مخالفت کی، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ نبی کا جو حکم تھا یہ دوران لڑائی تھا، جب ہمیں مکمل فتح ہو گئی اور دشمن دور بھاگ چکا ہے، اب ہمیں اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے اس معاملے میں کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ تو علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام سے یہ خطا بہرحال ہوئی ہے، مگر یہ اجتہادی خطا تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنگ مکمل کامیاب ہو چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ فتح کے بعد بھی اس علاقے کو نہ چھوڑنا، اس سے مراد یہ تھا کہ اگر تمہیں ایسا نظر آئے کہ بھئی فتح ہو رہی ہے اور دشمن بھاگ رہا ہے تو آخری دم تک رہنا، اور ہم آخری دم تک رہے ہیں۔ مال غنیمت کا جمع کرنا اس کی علامت ہے کہ جنگ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ جنگ میں مال غنیمت جب ہی جمع کیا جاتا ہے جب مکمل آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ دشمن یہاں سے فرار ہو چکا ہے۔ تو بہرحال کیونکہ ظاہری طور پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت تھی اور امیر کے حکم کی مخالفت تھی، کیونکہ آپ امیر کے سامنے لاجک پیش نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہرحال نافرمانی ہی سے تعبیر کیا اور غلطی ہی سے تعبیر کیا ہے کہ امیر نے جب آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کو اس علاقے کو نہیں چھوڑنا اور اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا، تو آپ امیر کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہیں ہل سکتے، لیکن آپ نے اس کی مخالفت کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس مخالفت کو اللہ نے دنیا کا ارادہ کرنے سے تعبیر کیا ہے کہ تم میں سے بعض ایسے تھے دنیا چاہ رہے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ یہ دنیا چاہنا بھی آخرت کے لیے تھا، لیکن صورتاً یہ دنیا ہی چاہنا تھا، یعنی کیونکہ ایک آخرت یہ ہے کہ جس میں خالص آخرت ہو، اور ایک آخرت وہ ہے جس میں آخرت بھی ہو اور دنیا بھی ہو۔ تو صحابہ کرام کا یہ خیال تھا کہ اللہ ہی کا حکم ہے مال غنیمت جمع کرنا، اور مال غنیمت ایک دنیا کی چیز ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے اللہ کے حکم کو فالو تو کیا مگر اس میں دنیا کی آمیزش بھی تھی۔ اور دوسرے صحابہ جو عبداللہ بن جبیر کے ساتھ کھڑے رہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم غنیمت بالکل بھی جمع نہیں کریں گے جب تک امیر کی ہمیں اجازت نہیں ہوگی، ہم یہیں ڈٹے رہیں گے۔ اس منظر کو اللہ نے یوں تعبیر کیا، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض ایسے ہیں جو دنیا چاہ رہے تھے، یعنی مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہ رہے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں بعض ایسے ہیں جو آخرت چاہتے تھے۔ کیا مطلب؟ صرف آخرت تھی ان کے پیش نظر، مال غنیمت نہیں تھی۔ یاد رکھیں، بعض ناعاقبت لوگوں نے اور بعض روافض نے جو صحابہ کرام کے خلاف ہے، انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اس جنگ میں بعض صحابہ کا مقصد ہی دنیا تھا۔ یہ 100% غلط ہے، کیونکہ آپ جب کمزور ہوں اور دشمن طاقتور ہو تو کوئی بیوقوف دنیا کمانے کے لیے ایسی صورت میں آپ کی فوج میں شامل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کی نیت اور جو اس جنگ میں شرکت کا مقصد تھا وہ صرف اور صرف آخرت تھا، لیکن ساتھ مال غنیمت کی ایک لالچ بھی اس میں شامل ہو گئی تھی، جس لالچ کو اللہ نے یہاں دنیا سے تعبیر کیا ہے۔ تو اس آیت کی تمام مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ یہی بیان کی ہے کہ تم میں سے بعض ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے، یعنی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی چاہ رہے تھے، اور بعض ایسے تھے جو صرف آخرت چاہ رہے تھے، دنیا کی طرف ان کی توجہ بالکل بھی نہیں تھی۔ ثم صرفکم عنہم، فرمایا اس کا نتیجہ کیا نکلا اس نافرمانی کا، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں ان کی طرف سے، یعنی کافروں کی طرف سے واپس پھیر دیا، یعنی جو فتح ہو رہی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ کیوں؟ لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ گویا یہاں بتا دیا کہ سزا تو تمہاری غلطی کی ہے، یعنی جو جنگ میں فتح شکست سے تبدیل ہوئی ہے، یہ شکست تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن اس شکست کا مقصد تمہیں سزا دینا نہیں ہے بلکہ تمہیں آزمانا ہے۔ اس لیے کہ اگر تمہیں فتوحات ہی ملتی رہیں گی تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، اور کیسے پتہ چلے گا کہ کس کا ایمان حقیقی ایمان ہے اور کون منافق ہے۔ اور آزمائش کا یہاں مطلب یہ ہے
کہ اللہ تمہیں آزما کے مضبوط بنانا چاہتا ہے. کہتے ہیں نا آزمائشوں میں جب کسی کو ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ نکھر جاتا ہے. تو لیبتلیکم, اللہ تمہیں آزمانا چاہتے تھے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اور تحقیق اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے, یعنی آخرت میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں. اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام پر کتنے مہربان ہیں کہ ان کی غلطی پر تنبیہ کے باوجود اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں جو سزا ملی ہے یہ کسی حکمت کے تحت ملی ہے, تمہیں رسوا کرنے کے لیے اور تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ملی. وہ حکمت کیا ہے کہ لیبتلیکم, اللہ آزمانا چاہتے ہیں, تم کو آزمائشوں میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ تم مضبوط ہو جاؤ. شاعر نے کہا ہے نا, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. جب انسان کو رگڑے لگتے ہیں تو وہ نکھرتا ہے, کیونکہ اللہ نے پوری دنیا کی قیادت کا کام لینا تھا صحابہ کرام سے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم سے غلطی ہوئی اور اللہ نے تمہیں اس غلطی کی اس لیے سزا دی ہے کہ تمہیں رسوا نہ کرے, بلکہ اس لیے سزا دی ہے کہ تمہیں آزما کے تمہارے دلوں کو مضبوط کرے, جیسے کہ آگے اور مزید تفصیل سے یہ مضمون آ رہا ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. کیوں؟ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اللہ مومنین پر بڑے بہت فضل کرنے والا ہے. اِذْ تُصْعِدُونَ, اس وقت کو یاد کرو جب تم شکست کھا کے ایک بلند مقام کی طرف چڑھتے چلے جا رہے تھے. وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ, اور کسی کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے, توجہ نہیں کر رہے تھے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ, اور رسول تمہیں پکار رہے تھے, فِي أُخْرَاكُمْ, پیچھے سے, کہ ہلم الیہ, جیسے کہ حدیث میں آتے آؤ میری طرف. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ, اللہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ شکست تھی اور دشمن کا حملہ اتنا شدید تھا کہ تم اس کے باوجود پیچھے نہیں پلٹے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ایک غم ہوا کہ یہ لوگ کیوں پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھ رہے. تو اس غم کے بدلے میں اللہ نے تمہیں بھی غم پہنچایا. وہ غم کیا تھا کہ جو خالد بن ولید کا لشکر تھا انہوں نے پچھلی طرف سے جو ہے نا صحابہ کرام پہ حملہ کیا اور بہت سارے حضرات کو شہید کر دیا اور بہت سارے زخمی ہو گئے. تو فرمایا یہ غم تمہیں اللہ نے پہنچایا تمہارے ہی غم دینے کے سبب. کیوں؟ اس میں بھی تمہیں ذلیل کرنا, رسوا کرنا مقصد نہیں ہے, بلکہ تمہارے دل کو مضبوط بنانا مقصد ہے. وہ کیا؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, تاکہ تمہیں آئندہ جب تمہیں کوئی چیز نہ ملے, فوت ہو جائے, یعنی تم سمجھتے تھے کہ یہ چیز تمہیں ملے گی مگر وہ نہ ملے تو تمہیں غم نہ ہوا کرے. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ, اور کسی چیز کی توقع نہیں تھی تمہیں کسی مصیبت کی اور مصیبت تم پر پہنچ جائے تو بھی غم نہ ہوا کرے. کیا مطلب؟ اللہ تمہارے دل کو مضبوط بنانا چاہتا تھا کہ تم غموں کے عادی ہو جاؤ اور تم پریشانیوں کے عادی ہو جاؤ, کیونکہ ابھی اللہ نے تم سے دین کا کام لینا ہے, تمہیں دنیا میں خلافتیں تمہارے ذریعے سے قائم ہوں گی. تو کمزور دل لوگ یا وہ لوگ جو غم میں ایک دم ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیا کرتے ہیں اور حواس باختہ ہو جایا کرتے ہیں, وہ قوم کبھی دنیا کی قیادت نہیں کیا کرتی. تو اللہ تمہیں چاہتے تھے کہ تمہیں اس قسم کے مناظر بھی دکھائیں تاکہ تمہیں ایسی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو کہ آئندہ اگر تمہیں تمہاری امید والی چیزیں نہ ملیں, جیسے کہ تمہیں تو امید ہو گئی تھی کہ ہمیں فتح بھی مل رہی ہے اور غنیمت بھی ملنے والا ہے, لیکن وہ ملتے ملتے رہ گئی تم سے, تو تمہیں یہ احساس ہو کہ کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ تمہیں اس کے ملنے کی امید ہو اور وہ تم سے فوت ہو جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کی توقع نہ ہو اور وہ تم پر واقع ہو جائے, جیسے کہ تمہیں یہ توقع نہیں تھی کہ فتح کے بعد دوبارہ شکست بھی ہو سکتی ہے اور اس طرح سے ہم پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ تمہیں مضبوط بنا دیں اور تمہارے دل میں ایسی صلاحیت پیدا کر دیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے غم کے بدلے میں غم دیا. اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام پر کس قدر مہربان ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے اگرچہ رسول کی نافرمانی کی مگر اس نافرمانی کی سزا میں اللہ نے تمہیں جو سزا دی ہے وہ سزا برائے سزا نہیں ہے, بلکہ وہ تمہارے دلوں کو مضبوط بنانے کا ایک ہیلا تھا, ایک تدبیر تھی, تاکہ تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے اور تم غموں کے برداشت کرنے کے عادی ہو جاؤ. واللہ خبیر بما تعملون, اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کو تمہارے ان اعمال کی خبر ہے. یعنی اللہ جانتا ہے کہ تم کتنی محنت کر رہے ہو اور کس طرح قربانیاں دے کے اللہ کی راہ میں نکل رہے ہو, لہذا اللہ تمہیں رسوا نہیں کر سکتا, بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اگر نافرمانی کے بدلے میں سزا بھی دے گا تو وہ سزا بھی تمہیں نکھارنے کے لیے اور اونچا اڑانے کے لیے ہوگی, اور وہ تمہیں رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہوگی. ثم انزل علیکم, فرمایا ایک دفعہ تو اللہ نے تمہیں شکست دی لیکن پھر اللہ کی مدد بھی آئی. انزل علیکم من بعد الغم, اس غم کے بعد اللہ نے تم پر نازل کیا ہے امنتاً, اطمینان. ہوا یہ تھا کہ جب یہ شکست ہوئی ہے اور زخمی صحابہ پڑے ہوئے ہیں تو دو جماعتیں, ایک منافقین جو تھے نا, جو پہلے اس جنگ میں شرکت نہیں چاہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ لڑنا ہی حماقت ہے, تو وہ تو حوصلہ ہار کے بیٹھے ہوئے تھے, اور جو دوسری جماعت تھی صحابہ کرام کی وہ غم میں نڈھال بیٹھے ہوئے تھے, مگر اللہ کی طرف سے ان پر ایک سکینت نازل ہوئی ہے
اور اطمینان کی کیفیت ہوئی, ایسا اطمینان کہ وہ اونگ آنے لگی. ظاہر ہے انسان کو نیند اور اونگ جبھی آتی ہے جب وہ ٹینشن میں نہیں ہوتا, ٹینشن زدہ آدمی کو کبھی نیند نہیں آتی. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آسمان سے تم پر سکینت کو نازل کیا, ایک جماعت کو جو مخلص تھی, لیکن ایک دوسری جماعت ایسی تھی قد اہمتہم انفسہم, ان کو تو بس اپنے نفسی کی فکر تھی. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ, جاہلوں والا گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں اور کہہ رہے تھے حل لنا من الامر من شیء, ہمارے ہاتھ میں تو کوئی معاملہ تھا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے معاملے, نہ پہلے سنی گئی نہ اب سنی جا رہی ہے. قل ان الامر کلہ للہ, نبی ان سے کہہ دیجئے تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. مدینہ سے باہر نکل کے لڑنا اور یہ سب کچھ یہ تقدیر کا ایک حصہ ہے, اور یہ سب یعنی معمول کے مطابق ہے, اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہے. یخفون فی انفسہم, اے نبی یہ دل میں جو کچھ چھپاتے ہیں, اس زبان سے تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تو مشورہ نہیں لیا گیا, لیکن دل میں کیا ہے, دل میں جو چیزیں ہیں لا یبدون لک, وہ ذلت کی وجہ سے آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے. دل میں کیا ہے, یقولون, دل میں کہہ رہے ہیں لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہنا, اگر ہم سے مشورہ لیا جاتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے. یعنی دل میں یہ ہے کہ یہ تو بہت برا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, جبکہ جو مخلص صحابہ ہیں ان کے دل میں یہ ہے کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے. قل, اے نبی ان منافقین سے کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم, اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے, لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, تو جن کی قسمت میں قتل لکھا ہوا ہے تقدیر ان کو نکال کے گھروں سے ان کی مقتل اور قتل گاہوں کی طرف لا کے قتل کرا دیتی. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, پھر اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا اور یہ سزا تمہیں اس لیے ملی ہے کہ تمہیں رسوا کرنا مقصد نہیں ہے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, اللہ تمہارے دلوں میں جو ایمان ہے اس کو آزمانا چاہتے ہیں. آزمانا ہے کہ کون سچا مومن ہے اور کون منافق. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, اور اللہ تمہارے دلوں میں جو ایمان ہے اس کو صاف کرنا چاہتے ہیں. یعنی ایک تو منافقین اور مومنین کا فرق ہو جائے گا اس سے, اور دوسرا یہ کہ مومنین کے دلوں میں جو ایمان ہے وہ نکھر جائے گا, صاف ستھرا ہو جائے گا, اس میں وسوسے ختم, کیونکہ جتنی آزمائشیں انسان پر آتی ہیں وہ اور زیادہ نکھرتا ہے, اللہ کے اور قریب ہوتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور, اور اللہ سینوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے. یعنی اللہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی, لیکن اللہ دنیا کو دکھانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں تاکہ منافقین اور مومنین میں فرق ہو جائے اور مومنین کے دلوں میں جو ایمان ہے وہ اور زیادہ نکھر جائے آزمائشوں کی وجہ سے. ان الذین, اس رکوع کی آخری آیت, ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان, اللہ نے اس میں خلاصہ بیان کر دیا. فرمایا یاد رکھو جن لوگوں نے بھی جب احد میں دو جماعتیں آپس میں لڑی ہیں اس وقت جنہوں نے بھی پیٹھ دکھائی ہے اور میدان چھوڑ کر فرار ہوئے ہیں, انما استزلهم الشیطان, تو حقیقت میں شیطان نے ان کو پھسلایا ہے, ببعض ما کسبوا, ان بعض اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے. یعنی بعض کوتاہیاں ان سے ہوئی ہیں, وہ کوتاہی وہی ہے کہ امیر کے حکم کی مخالفت ہوئی, لیکن اب فرمایا کہ اس کو لے کے مت بیٹھ جاؤ. کیوں؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ نے معاف کر دیا ہے. ایسا نہ ہو کہ اب اسی کو لے کے روتے رہو, ہائے ہم سے گناہ ہو گیا, ہائے ہم سے کوتاہی ہو گئی. کوئی بات نہیں, اللہ نے پہلے بھی تسلی دے دی کہ اس کوتاہی میں بھی بہت ساری یعنی مصلحتیں ہیں کہ وہ کوتاہی ہوئی, اس کے نتیجے میں شکست ہوئی اور اس شکست سے یہ مصلحتیں حاصل ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ غم اس لیے بھی نہ کرو کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ نے معاف کر دیا ہے. ان اللہ غفور حلیم, بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بہت برداشت کرنے والا ہے, بردبار ہے. اب میں اس رکوع میں جو ہمیں اسباق ملتے ہیں انشاءاللہ ان کو نمبر وار بیان کروں گا. پہلا سبق تو ہمیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین, اس میں یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی آزمائش آئے یا شکست ہو یا اگرچہ ہماری کوتاہیوں کے نتیجے میں ہی کوئی سزا ملے اللہ کی طرف سے, تو اس پر مایوسی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس وقت جو آپ کے یعنی وہ لوگ جو آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں وہ آپ سے مایوسی کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے, جیسے کہ غزوہ احد میں شکست کے بعد منافقین مایوسی کی باتیں کرنے لگے تھے. تو اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو ان کی اطاعت مت کرو, یہ تمہیں اور خسارے میں ڈال دیں گے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگرچہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں کوئی قدرت کی طرف سے سزا ملی ہو تو بھی ہمیں اب اس کوتاہی کی تلافی کی طرف توجہ دینی چاہیے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. مایوسی کی باتیں اگر ہم کریں گے تو اس سے ہمیں نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا, کہ صحابہ کرام کی لڑائی جب مشرکین مکہ کے ساتھ ہوئی ہے اور صحابہ کو شکست ہوئی اور مشرکین مکہ کو فتح ہوئی, تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارا روب ان کے دلوں پہ ڈال دیں گے اور یہ دوبارہ نہیں حملہ کریں گے تمہارے اوپر. یہ جتنی شکست اللہ چاہتے تھے بس اتنی ہوئی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے. وجہ کیا ہے کہ یہ ایسے کام
کے لیے لڑ رہے ہیں, باطل کے لیے لڑ رہے ہیں, اور اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو حق پر ہے اگرچہ وہ کمزور ہے لیکن حق پر ہونے کی وجہ سے اللہ اس کا روب ڈال دیتے ہیں باطل کے اوپر. میں اس میں ایک چھوٹا سا چٹکلا سناتا ہوں. میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک بلی گوشت کھا رہی ہے اور کتا آیا اس سے گوشت چھیننے کے لیے. کتا اگرچہ کئی گنا طاقتور ہوتا ہے لیکن کتے کو یہ احساس تھا کہ یہ میرا نہیں ہے, یہ اس بلی کا ہے. تو وہ قریب گیا ہے تو میں نے دیکھا کہ بلی نے اس کتے کے اوپر حملہ کیا اور کتا چیختا ہوا بھاگ گیا. اب آپ دیکھیے کتا زیادہ طاقتور ہے, بلی کمزور ہے, لیکن اس وقت کتے کو ایک جرم کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ گوشت اس کی ملکیت ہے, میری ملکیت نہیں ہے, اس کے منہ میں ہے, میرے منہ میں نہیں ہے. تو مجھے اس سے یہ سبق ملا. میں نے کہا دیکھو, دوستوں کو بھی میں نے بتایا کہ دیکھو یہ اگرچہ طاقتور ہے لیکن اس کو یہ احساس ہے کہ میں غلطی پر ہوں. تو جو شخص بھی باطل دین پر ہوتا ہے, بت پرستی پر ہوگا, یا اس کا موٹیو ہی صحیح نہیں ہوگا, اس کی منزل ہی صحیح نہیں ہے, دنیا کے لیے وہ لڑ رہا ہے, تو اس کے دل پہ ایک اللہ خاص روب ڈال دیتے ہیں اہل حق کا, جیسے کہ اللہ نے مشرکین مکہ کے دلوں پر صحابہ کرام کا روب ڈال دیا تھا. اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم, کہ بعض دفعہ ہمیں ہماری غلطی کی سزا ملتی ہے, مگر وہ سزا, غلطی کی جو سزا ہوتی ہے وہ سزا برائے سزا نہیں ہوتی, بلکہ وہ ہمیں مزید اونچے درجات دینے کے لیے ہوتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کہا کہ تم سے خطا ہوئی ہے اور تم نے امیر کی نافرمانی کی جس کے نتیجے میں تمہیں شکست ہوئی, مگر اس شکست میں تمہیں ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ تمہیں آزمانا مقصد ہے, تمہارے درجات کو بلند کرنا مقصد ہے. اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان سے خطا ہونے دیتے ہیں تاکہ خطا ہو اور اس کو سزا ملے اور یہ اونچے درجات طے کرے. تو یہ خطا بھی بعض دفعہ ہونے دی جاتی ہے. یعنی اللہ یہ بھی تو چاہتے تھے کہ اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ صحابہ کے دلوں کو مضبوطی سے تھام لیتے اور وہ امیر کی مخالفت نہ کرتے, لیکن اگر امیر کی مخالفت نہ ہوتی اور اس کے نتیجے میں پھر شکست نہ ہوتی تو یہ اسباق سامنے نہ آتے اور بہت سے لوگ شہید نہ ہوتے, اور یہ والا منظر دیکھنے کو کبھی نہ ملتا کہ اس منظر میں صحابہ کرام کیسے ڈٹے رہے اور آگے ان میں ایمان میں کیسے ترقی ہوئی. تو یہ مصلحتیں فوت ہو جاتی ہیں. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے اگر خطا نہ ہوتی اور وہ درخت نہ کھاتے تو نہ جنت سے نکالے جاتے اور نہ یہ زمین میں پورا نظام چلتا. لیکن ظاہر ہے اللہ نے انسان کو زمین میں بھیجنا تھا اور آزمائش میں ڈالنا تھا, تو ان سے خطا کرانے دی گئی. یعنی شیطان ان پر مسلط ہوا تو اللہ نے ہونے دیا ان کو کہ کوئی بات نہیں, یہ خطا ہوگی لیکن اس کے بدلے میں آدم علیہ السلام روئیں گے, تو آدم علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ اللہ کے مقرب بن جائیں گے اور گناہ بھی معاف ہو جائے گا, ان کی توبہ بھی قبول کر لی جائے گی اور پھر وہ مصلحتیں بھی حاصل ہوں گی جو ہونی چاہیے. تو خطاؤں کی بھی دو قسمیں ہیں. بعض دفعہ خطا انسان سے خطا اس لیے ہوتی ہے تاکہ اللہ اس کے درجات کو بلند کریں, تو یہ اللہ کے محبوب بندوں سے جو خطا ہوتی ہے اس کی یہی نوعیت ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ غلطی کر کے جب توبہ کرتے ہیں تو وہ ایسے مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر وہ غلطی نہ کرتے تو اس مقام تک نہ پہنچتے. تو یہ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام بھی اللہ کے محبوب لوگ تھے, تو ان سے غلطی ہوئی ہے اور اللہ نے ہونے دی ہے ان سے غلطی, تاکہ یہ غلطی بھی کریں اور اس غلطی کے نتیجے میں سزا بھی ملے اور اس سزا کے بعد ان کے درجات اور زیادہ بلند ہوں اور آئندہ بہت کچھ ان کو سیکھنے کا موقع ملے, اور امت کے سامنے یہ پہلو بھی رہے کہ اس پہلو میں تمہیں کیا کرنا ہے. تو یہ پورے رکوع میں جو اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے اس رکوع کا اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہی ہے کہ غلطی تم سے ہوئی ہے مگر سزا کا مقصد سزا نہیں تھا بلکہ تمہیں آزمانا اور منافقین اور مومنین کو ایک دوسرے سے جدا کرنا. رکوع میں ہمیں ایک اہم سبق یہ بھی ملتا ہے کہ تقدیر پر ایمان. منافقین جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری نہیں سنی گئی, ہماری نہیں سنی گئی اور ہم مر گئے اور قتل ہو گئے, تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم گھروں میں بھی ہوتے تو بھی موت تمہیں یہاں تک لا کے چھوڑتی. اگلے رکوع میں یہ مضمون اور زیادہ وضاحت سے بیان ہوگا, تو میں اسی رکوع میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کروں گا کہ کام سے پہلے تو مشورہ ہونا چاہیے, لیکن جب ایک فیصلہ ہو گیا اور اس کا جو نتیجہ نکلا تو پھر ماضی کی چیزوں کو یاد کر کے رونا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے, پھر اس پر صبر کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ تمہارے اوپر آسمان سے سکینت نازل ہوئی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ غم کے موقع پر اپنے مورال کو ڈاؤن کر لینا یہ زیادہ بڑی شکست ہے. اللہ یہاں صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں کہ تمہیں شکست ہوئی, اس کے باوجود تم پر اونگ طاری ہو گئی, یعنی تم اطمینان کی حالت میں آ گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. تو غم تو ہر ایک کو آتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ غم خوشیاں بھی آئیں گی اور غم بھی آئیں گے, لیکن ان غموں میں کون ہے جو ثابت قدمی دکھاتا ہے اور بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہوتا
یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے، اور ہمیں اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں اس دنیا میں کبھی شکست ہو یا ہم جو ہمارا ہدف ہے اس کو اچیو نہ کر سکیں یا اس تک نہ پہنچ سکیں، تو بھی ہمیں تسلی سے کام لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحتوں کو سوچ کے صبر کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ اچھا ہی ہوگا۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا اس آیت میں کہ اللہ نے تمہیں غم اس لیے بھی دیا تاکہ تمہارے دل ایسے مضبوط ہو جائیں کہ تمہیں فوت ہونے والی چیزوں پہ غم نہ ہوا کرے۔ تو ایک بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ غموں میں جانے کے بعد آپ ایسے یعنی آپ کے دل میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ غموں کے خوگر ہو جائیں اور غموں میں مسکرانا سیکھ لیں۔ تو یہ سارے اخلاق و آداب ہیں جو مسلمانوں کو سکھائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں کہ بالکل ایسے زندگی گزارنا کہ تمہیں کوئی تکلیف ہی نہ ہو، یا تکلیف ہو تو ایک دم بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاؤ، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پریشانیوں میں ڈالیں گے تاکہ تمہیں پریشانیاں جھیلنے کی بھی عادت پڑے اور تم جو ہے مضبوطی اور ثابت قدمی دکھاؤ ایسے موقع پر۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے اندر یہ صفت پیدا کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے آخر میں بتا دیا کہ تم سے جو غلطی ہوئی ہے وہ تمہاری ہی غلطی کا نتیجہ ہے۔ پتہ چلا کہ انسان سے جب ایک غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کے نتیجے میں بھی شیطان جو ہے آپ کو پھسلا دیتا ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اس آیت کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ تمہیں جو شکست ہوئی تو تمہاری خطا کے نتیجے میں، اور ایک مطلب یہ بھی کہ تمہیں جو شیطان نے پھسلایا ہے، یعنی تم نے جو امیر کی نافرمانی کی ہے تو یہ تمہاری کسی سابق خطا کے نتیجے میں، یعنی پہلے تم سے کوئی خطا ہوئی ہے جس کے نتیجے میں امیر سے نافرمانی کی خطا بھی تم سے ہوئی ہے۔ تو پتہ چلا ایک گناہ انسان میں دوسرے گناہ کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہم گناہ در گناہ نہ کرتے چلے جائیں۔ اور اللہ نے صحابہ کرام کو اعلان کر دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا ہے، بتا دیا کہ کسی کو صحابہ کرام پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان سے اگر خطا ہوئی ہے تو اللہ معاف کر چکا ہے۔ اور بار بار یہ بھی بتا دیا کہ یہ خطا بھی کسی مصلحت کے تحت ہوئی ہے، اور اس خطا کی جو سزا ملی ہے وہ بھی سزا برائے سزا نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی کچھ حکمتیں تھیں جن حکمتوں کی وجہ سے اللہ نے سزا دی۔ تو صورتاً یہ سزا ہے، دیکھنے میں سزا لگ رہی ہے، حقیقت میں سزا نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے کس قدر محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی کیسی فضیلت ہے کہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ کہیں بھی توہین کا پہلو نہیں ہے، کہیں بھی طنز اور طعنے کا اس پورے رکوع میں اور اس پوری جو ہے اس واقعے میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام کے لیے کوئی طنزیہ جملہ نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ نے اس میں بھی بتا دیا کہ اللہ غفور بھی ہے، حلیم بھی، بردبار بھی۔ تو بتا دیا کہ یہ بردبار ہے، لہذا وہ غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ تو اس میں بھی اس طرف اشارہ کر دیا کہ حلم تقاضا یہ کرتا ہے کہ غلطی پر جو سزا ملی وہ سزا برائے سزا نہیں ہے، وہ تم سے انتقام لینے کے لیے نہیں ہے بلکہ تمہیں نوازنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رکوع میں جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس کے مقتضیات پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔